بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے، محمد جنید ریاض سے۔ اختلافی مسئلہ ہے، حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اگر حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بحکم مرفوع ہی ہے، تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے، اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتویٰ، شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں۔ اچھا بھائی، کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قسیم احمد انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماع امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا رہا ہے۔ قربانی کرنے کا ثواب، کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے؟ شمس صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں شمس صاحب، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو رواں ہوتا ہے، جو جیسے دمبے کے بال، دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی۔ کیا پلاٹ پر قربانی ہے؟ اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 7.5 یا 8 لاکھ روپے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ابو محمد کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا، اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے، تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے، اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے۔ جناب علی صاحب، اس میں بہت کچھ فقہاء نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد، 3 جوڑے گرمیوں کے، 3 سردیوں کے، اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرور سے زائد ہوں گے۔ بعض نے کہا ایک جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ ضرور سے زائد ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے، آسان قول یہی ہے، تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا۔ آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہیں۔ کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں، تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے، جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ۔ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا کیا شرط ہے؟ قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں سال گزرنا شرط ہے یا صرف صاحب نصاب ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ بنت نور محمد دبئی۔ نہیں جی، صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت کسی کے پاس پیسے آ گئے تو بس اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس تفصیل کے مطابق جو میں قربانی کے نصاب میں بتا چکا ہوں۔ کیا بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہے؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا؟ جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے۔ راؤ عمر فاروق دبئی سے۔ بیوی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی، گھر سے باہر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ لگتا ہے، وہ گھر کم بن جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں جاب سے تھکے ہارے رات کو آ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں، وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے، تو یہ عجیب ہی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جاب کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہیں، تو چلو وہی خوش ہیں اسی میں۔ اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو، گھر کو سنبھالے، وہ میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں۔ بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے، اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں، تو اگر ان پہ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی، ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر زکوٰۃ بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے، قربانی بھی، حج بھی، یہ سب چیزیں عبادات میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، تو اس لیے
ان پر قربانی واجب ہے. اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں کہ خام خواہ سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلاٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں, تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں. آپ کو بھی ثواب ملے گا, ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی, اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے. اور گوشت گھر میں ہی آنا ہے, مل جل کے ہی کھانا ہے, تو کیا جا رہا ہے اس میں, کر لیں گا. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ اگر قربانی کا جانور 2 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آصف صاحب کشمیر سے. بکرا دمبا, بکرا جو ہے نا, بکری یا بکرا, یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے, چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں. دانتوں سے نہیں ہوتا کہ 2 دانت ہے 4 دانت ہے, اصل ہے کہ 1 سال ہو. 2 دانت 1 سال کے یعنی تقریباً 12 مہینے میں نکالتا ہے 2 دانت, سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو, چاہے 1 دن پہلے پیدا ہو, یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا, یعنی بکرا یا بکری, یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں, یعنی بقرعید کے دوسرے دن. اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن عصر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں, کیونکہ پورا 1 سال کا ہو جائے گا. تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری 1 سال کا ہو جائے. دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ 1 سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے, اس سے کم میں جائز نہیں ہے, چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں. لیکن دمبا یا بھیڑ یا جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں, تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں, 6 مہینے سے کم کے ہیں, پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ 6 مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے. یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. اور باقی بیل, بچھڑا, گائے وغیرہ, بھینس وغیرہ, اس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے. یعنی وہ پچھلے سال والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو. اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی, 2 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. تو دانت محض ایک علامت ہوتے ہیں, اصل جانور کی عمر ہوتی ہے. بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر 2 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں, پھر ان کی قربانی جائز ہوگی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرا جانور ہے, پتہ کیسے چلے گا کہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں, پھر قربانی نہ کریں اس کی.